الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر آپ میں سے یا ہمارے ناظرین میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جلد از جلد مدینہ شریف کا اس کا بلاوا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ درود پاک کی کثرت کرے، درود پاک کو اپنا معمول بنا لے، روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ وہ جلد مدینہ شریف بھی حاضر ہو جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ بھی موجود ہیں۔ آئے چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ چلتے ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا ہے مجتبیٰ بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ سبحان اللہ، شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میری تو غالب
مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے کوئی غار سون میں یوں بزبان غال بولے نہ ہٹاؤں گا بوٹا میری جان اگرچہ جائے ان محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سن رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے سن رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو، ہسٹری کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ، اور انشاءاللہ اس سے ملنے والے سبق بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں۔ پیارے بچوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ ایک مہینے تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کھجور اور پانی کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں مکے کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتی رہیں، اور آپ ان کو جس طرح چاہیں خرچ کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پیارے رب، مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تاکہ بھوک کے دن خوب گڑ گڑا کر تجھ سے دعائیں مانگوں اور کھانا کھانے کے بعد تیری حمد اور تیرا شکر ادا کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرماتے وہ چمڑے کا گدا تھا، وہ چمڑے کا گدا تھا جس میں کاٹن یعنی روئی کی جگہ درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چارپائی پر بھی آرام فرمایا کرتے جو کچھ کھردری ہوا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بچھونے کے اس چارپائی پر لیٹتے تو نازک جسم پر نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کس طرح تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ مسلسل 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکی کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور آپ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی پسند فرمائی کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جس دن میں بھوکا رہوں اس دن تجھ سے گڑ گڑا کر تجھ سے دعائیں مانگوں، اور جس دن میں کھانا کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کس طرح آرام والی زندگی گزارا کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی زندگی؟ مشکلات والی، جہاں پر آپ نے بستر کے بارے میں سنا کہ بستر کس طرح کا تھا؟ چمڑے کا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چارپائی پر لیٹتے تو کبھی کبھی آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتے، اور اگر ہم گھر میں ابھی اتنی ساری سہولتیں ہیں اور ہم گدے پر لیٹ رہے ہیں، ہم دن میں 3 مرتبہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کئی گھر والوں سے اچھا بنایا، کہ اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس 3 ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے پیسے تو ہیں، کھانا تو ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت تو ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہوتی، وہ روڈ پر رہ رہے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ کچھ نہ کچھ بھیک مانگ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں مانگنے والا تو نہیں بنایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی وجہ سے دنیا کو پیدا فرمایا، آپ کی وجہ سے مخلوق کو پیدا فرمایا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کہ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہنا، اور ہماری عادت کہ ہم نماز کے بعد بھی ہمارے ہاتھ نہیں کھڑے ہوتے دعا مانگنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ ہم دعا تو مانگیں، ہم نیک اعمال تو کریں، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو مشکلات ہوتی ہیں، وہ مشکلات ایک دوسرے کو اپنے دوستوں میں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مشکلیں حل کرنے والا ہے اللہ پاک، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے اللہ پاک، اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ وہ پانچوں نمازیں نہیں پڑھتے اور وہ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں یار یہ مشکل آ گئی، یہ مشکل آ گئی، یہ مشکل آ گئی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ پاک نے آپ پر کوئی چیز فرض کری ہے اور آپ وہ فرض ہی ادا نہیں کر رہے، تو آپ اللہ پاک سے کس طرح امید رکھتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے اچھی امید رکھیں، اور رکھنی بھی چاہیے، لیکن ہمیں دعائیں بھی مانگنے چاہیے، اور ہمیں جو مشکل آ جائے تو ہم پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں اور اس کے بعد دعائیں مانگیں۔ نماز کے بعد آپ روزانہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد اپنی دعا بھی مانگیں کہ اللہ پاک سے میں خود سوال کروں کہ جو مشکل ہو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اور جو کڈز مدنی چینل پر بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو بچے موجود ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ ابھی سے ہی اپنے اندر نماز باجماعت کی عادت بنائیں، ابھی سے ہی باجماعت نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ فجر کے لیے آپ اٹھیں تو اپنے ابو کو، اپنے بڑے بھائی کو لے کر مسجد کی طرف جائیں، نماز پڑھیں، اسی طرح پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ انشاءاللہ ابھی سے ہی اگر آپ کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ بڑے ہو کر آپ کو اس میں سستی بھی نہیں ہوگی، کاہلی بھی نہیں ہوگی، اور آپ کی عادت ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ باجماعت نماز آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی والی زندگی کی طرح ہمیں بھی اپنی سادگی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں بچوں میں ایک ناپسندیدہ عادت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض بچے کسی کی بھی چیز بغیر پوچھے استعمال کر لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، چاہے وہ اسکول میں آپ کے کلاس فیلو کی پینسل، ریزر یا شارپنر ہو، یا گھر میں آپ کے بہن بھائیوں کا کوئی کھلونا یا کوئی اور چیز ہو، کسی کی بھی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر لینا اور استعمال کرنا ایک بہت بری عادت ہے۔ بعض بچے سوچتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، خیر ہے، لیکن یاد رکھیں یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں آگے چل کر انسان کو بڑی برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، جب ہم کسی کی چیز بنا پوچھے لیتے ہیں تو وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اس سے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں اور لوگ ہمیں برا سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھے بچوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں کسی کی کوئی چیز چاہیے تو وہ تمیز سے پہلے اجازت لیتے ہیں کہ کیا میں آپ کی یہ چیز تھوڑی دیر کے لیے لے سکتا ہوں، اور استعمال کے بعد شکریہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں۔ اگر اسکول ٹیوشن میں کبھی غلطی سے کوئی چیز آپ کے بیگ میں آ جائے تو اگلے دن فوراً اپنے دوست کو واپس کر دیں اور معذرت کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمانداری اختیار کرنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نے بچوں میں ایک جو بری عادت پائی جاتی ہے، ناپسندیدہ عادت پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض بچے کسی کی بھی چیز بغیر پوچھے استعمال کر لیتے ہیں۔ اب وہ چاہے آپ کے اسکول میں آپ کے دوست کی ہو، آپ بیٹھے ہوئے ساتھ، آپ نے پینسل سے کوئی کام کیا، آپ کو مٹانا ہے، تو آپ نے کیا، برابر میں اس کا ربڑ پڑا ہوا تھا دوست کا، آپ نے ربڑ اٹھایا اور اس سے مٹا دیا۔ تو اب آپ نے اس سے پوچھا تو نہیں، تو یہ بری عادت ہے اور ناپسندیدہ عادت ہے۔ اگر کسی کو یہ بات بری لگ جائے تو وہ آپ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا کھلونا وغیرہ ہوتا ہے، یا آپ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی سائیکل آپ چلاتے چلاتے آپ نے اس کی سائیکل ہی ٹھوک دی۔ بعض بچے ہوتے ہیں جن کی سائیکل بلڈنگ میں رہتے ہیں، سائیکل کھڑی ہوئی ہے، وہ بغیر پوچھے جو ہے وہ سائیکل اس کی گھما رہے ہیں،
اور گھماتے گھماتے ٹھک گئی تو وہیں کھڑی کر کے واپسی بھی چلے گئے، بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، یہ ناپسندیدہ عادت ہے اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے کہ اچھے بچوں کی عادت نہیں ہے۔ اچھے بچے کیا ہوتے ہیں، جب بھی آپ کو کسی کی وہ چیز استعمال کرنی ہے تو آپ اس سے پہلے اجازت لے لیں، اگر وہ منع کر دے تو آپ چھوڑ دیں۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایمانداری اختیار کرنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سنتے ہیں، اور آج ہم جس مبارک سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے مسواک کرنا۔ کیا کرنا؟ مسواک کرنا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات یا دن میں سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مسواک فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی بھی نماز کے لیے اس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے جب تک مسواک نہ کر لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دانتوں کا جو ہے پیلا پن۔ اب بعض بچے جو ہیں وہ ان کو شکایت ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان کے دانت پیلے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑوں میں بھی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے دانت پیلے ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا پیارا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا کیا ہے، اس کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ وہ آپ کھانے کے بعد ہو سکے تو مسواک کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں، مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کے ساتھ آپ کوئی نماز پڑھیں 2 رکعت، اور بغیر مسواک کے 2 رکعت پڑھیں تو 70 رکعت سے افضل ہے جو آپ نے مسواک کر کے نماز پڑھی ہوگی۔ تو کتنی پیاری بات ہے۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ نماز سے پہلے نفل وغیرہ پڑھ رہے ہوں، آپ نماز کے لیے جا رہے ہوں تو مسواک کی عادت اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور سنت کی نیت اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% بیماریاں معدے یعنی پیٹ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں۔ عام طور پر دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے ہیں، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کی بیماریاں ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم مسواک شریف جیسی عظیم سنت پر عمل کرنے کی عادت بنائیں گے تو اس کی برکت سے ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور مسواک کرنے کی پیاری بات کیا ہے کہ اگر آپ مسواک کریں گے تو دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ ہمارے جو کڈز مدنی چینل پہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، وہ مسواک لیں اور خود شروع ہو جائیں۔ تو مسواک اگر آپ خود لے کر شروع ہوں گے تو وہ پھر آپ کے دانتوں میں درد کا باعث بھی بن سکتا ہے، آپ کا خون نکل جائے گا۔ آپ پہلے اپنے بڑے بھائی سے یا امی ابو سے اس کا طریقہ سیکھ لیں اور سکون سے مسواک کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل۔ ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل۔